مقابلہ نہ کر سکے تو اس عدالتی نظام کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے 20 سال کی مثال لے لیجئے، ایک کرپٹ آدمی کو پھانسی یا کوڑوں یا جرمانے کی یا قید کی سزا نہیں ہوئی ہے کرپشن پہ، بالکل. اور 10 سال ہو گئے ملک میں دہشت گردی خوفناک بھوت کی طرح سر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ملک نعوذ باللہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اس عدالتی نظام نے ایک دہشت گرد کو پچھلے 10 سال میں پھانسی کی سزا نہیں دی. اس سے بڑی عبرتناک بات اور کیا ہوگی کہ ملک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے. کوئی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ مجھے بتا دیجئے کسی ایک دہشت گرد کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو اس بات میں کہ اس نے خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا، چاہے کوئی. پچھلے 10 سال تو لازمی لیجیے نا کہ 9/11 کے بعد سے جو شروع ہوا. رائٹ. جب یہ عدالتی نظام دہشت گردی میں کولیپس کر چکا ہے اور کرپشن کا علاج نہیں کر سکتا، پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ خود ہی واضح ہو گیا کہ یہ وکیل، یہ جج، یہ سیشن کورٹ، یہ ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ ڈلیور ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب کاسمیٹکس کرتے رہے، جو مرضی کاروائیاں ڈالیں. مکان کے کرائے کا مسئلہ بھی تو 20 سال چل رہا ہے یہاں پر. تو کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ جب ملک میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، عدالتیں انصاف نہ کر رہی ہوں، دہشت گردی، ظلم، زمین میں فساد برپا ہو اور عدالتی نظام ڈلیور نہ کرے، اور پھر کہا جائے کہ یہی نظام تم ساری عمر اپنے سروں پہ اور گردنوں پہ مسلط رکھو، تو پھر ہم کیا کریں؟ Then we have to go for alternate options. No, this system is not delivering. ہم خلافت راشدہ کی طرف دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا ایک جوڈیشل سسٹم تھا کہ جہاں پہ خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عدالت خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یہودی کے حق میں. یعنی ایک جیو جو کہ ایک سلیو کی حیثیت، غلام کی حیثیت شاید رکھ سکتا ہو اس معاشرے میں، اور اس سے آپ جب چاہیں اپنے فوجی بھیج کے اپنی ذرہ واپس نکلوا لیں، لیکن خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج سے رجوع کرتے ہیں. حیرت انگیز ڈیسیژن. یہودی اس پہ مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور پرجلال خلیفہ، ایک بڑھیا ان سے پوچھ لیتی ہے کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کیسی ملی؟ جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسرت پہ تشریف رکھتے ہیں تو پہلے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ رسول کے حکم پہ تمہیں لے کے چلوں میری اطاعت کرنا، جب میں اس کے حکم پہ نہ چلوں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا. ایسا رول ماڈل کوئی سیٹ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ پتھر کا زمانہ تھا یا وہ فیوچرسٹک ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں؟ تو جوڈیشل سسٹم کی یہ بات ہو. جو ہمارا اکنامک ماڈل ہے، یہ اکنامک ماڈل ہے ہی اللہ اس کے رسول سے جنگ. سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم پہ جو بنیاد ہے، جب پورا ملک اس کا اکنامک ماڈل ہی اللہ رسول سے حالت جنگ میں ہو، اور ہم پوری دنیا میں کولیپس کر رہا ہے یہ نظام، اور ہم سے کہا جا رہا ہے اسی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اسی نظام کو چلاؤ، یہی تمہاری آخرت، یہی تمہاری دنیا، اور کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور جہاں ہمارے پولیٹیکل ماڈل کا تعلق ہے، اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو 250 سیاسی جماعتیں ہیں، لٹرلی استغفر اللہ، ایکسکیوز مائی لینگویج، کتوں کی طرح، بلیوں کی طرح لڑتے ہیں یہ آپس میں. نہ ملک کا مفاد ہے، نہ ان کو دین کا مفاد ہے، نہ ملت کا مفاد ہے، نہ امت کا مفاد ہے، نہ دین کی عزت اور آبرو کا کوئی لحاظ ہے. بے شرم حکمران. اگر کم از کم اتنا ہی کیریکٹر ان میں ہوتا کہ 1948 میں قائد اعظم نے جو رول ماڈل سیٹ کر دیے تھے ہمارے لیے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، کہ جب 1.5 روپے کا موزہ قائد اعظم کے لیے کوئی خرید کے لے آیا تو انہوں نے واپس کر دیا کہ غریب ملک کے سربراہ کو جائز نہیں ہے کہ 1.5 روپے کا موزہ پہنے. جب 35-40 روپے کا فرنیچر گورنر جنرل ہاؤس کے لیے آیا تو اس میں سے دیکھا کہ ایک کرسی محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ہے، تو اس کرسی کے پیسے کہا کہ فاطمہ جناح کی جیب سے کاٹو. جب فائنانس منسٹری کو بائی پاس کر کے قائد اعظم نے خود اپنے جہاز کے اندر ایک ٹیبل فٹ کروا لی کہ میں جب جاتا ہوں تو میں سفر کرتا ہوں تو مجھے لکھنے میں آسانی ہوگی، تو فائنانس منسٹر نے اعتراض کیا کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے ایک ٹیبل لگوا لی ہے، آپ کو فائنانس منسٹری کو لکھنا چاہیے تھا. تو قائد اعظم نے معذرت کی، اپنا آرڈر کینسل کر دیا. اتنا کردار تو کم از کم آج کے سیاستدان دکھا دینا. کم از کم اگر خلفائے راشدین والا نہیں دکھا سکتے ہیں تو یہ تو 1948 ہے. اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم وہی کہتے ہیں کہ اس کو، کیونکہ قائد اعظم نے وہ کردار دکھایا جو خلفائے راشدین کا کردار ہے. امانت اور دیانت کا وہ معیار سیٹ کیا ہے کہ جو آج کے دور کے حکمران، ہمارے آج کے حکمران خوابوں میں نہیں سوچ سکتے. لیڈ بائی ایگزامپل. کیونکہ یہ جس خیانت میں، جس ناپاک پلیتی میں اور جس حرام کے مال میں زندگی یہ گزارتے ہیں، وہی بات کہ جو مردار کھانے والا گدھ ہونا، اس کو شاہین کی پرواز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال رزق اپنا شکار کر کے کھایا جائے اپنے قوت بازو سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں. کیونکہ یہ سارے گیدڑوں کی طرح، ولچرز کی طرح، گدھوں کی طرح حرام کھانے والے، مردار کھانے والے، ان کے وجود حرام میں پلے ہوئے ہیں. اس لیے اب اس قوم کو ہمیں ان رول ماڈلز کی طرف لے کے جانا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری، سوشل آرڈرز کیا تھے، اس وقت گورننس کا کردار کیا تھا، وہ احکامات جو سرکاری طور پر دربار خلافت سے جاری ہوتے تھے وہ کیا تھے، گورننس کو اپوائنٹ کرنے کا، یعنی جو مسلمان بیوروکریٹس تھے یا مسلمان رولرز تھے ان کو اپوائنٹ جو کیا جاتا تھا، ان کی کوالٹی آف کیریکٹر کیا تھا.
کیا وہاں پہ ڈیموکریسی تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی؟ ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی، 4 سال بعد الیکشن کرائے جائیں گے. کیا خلافت راشدہ میں یہ تھا؟ کیا سیاسی جماعتیں تھیں؟ کیا اپوزیشن اور پولیٹیکل اپوزیشن اور حکومت ایک طرف ہوا، آپس میں خوریز جھڑپیں ہوتی تھی ان کی؟ کیا 4 سال بعد الیکشن ہوتے تھے؟ معیار کیا تھے؟ کیا وہ کوئی تیسرا ماڈل تھا؟ یقین کیجئے کہ ہمیں اس طرح اندھا کر دیا انہوں نے بلائنڈرز لگا کے آنکھوں کے آگے کہ ہمیں اپنی حقیقت، اپنی تاریخ نظر ہی نہیں آتی. یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اسلامک پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، جوڈیشل آرڈرز ہیں کیا. ہمیں ہمیشہ انگریزوں کی طرف دکھایا جاتا ہے. جو آج نظام دنیا میں قائم ہے یہ سارا رومن لا ہے. جو ہماری پارلیمنٹ ہے، یہ سینٹ ہے، یہ سینیٹرز ہیں، یہ جو ٹرمز ہیں یہ اصطلاحیں بھی روم سے آئی ہیں. یہ بے شرم لوگ روم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں لیکن خلافت راشدہ کی اسلامی شرعی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے جو آج کل کے اعتراضات ہیں کہ جی آپ ہمیں 1400 سال پہلے والے دور میں لے جا رہے ہیں، آپ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. یہی اعتراضات کیے جاتے ہیں. آج کے 21ویں صدی میں وہ لاز کیسے چلیں گے اور وہ نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ جدید دور ہے، جدید دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. بے شرم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں. جو نظام اس وقت قائم کیا گیا تھا اس سے بہتر نظام کائنات میں انسانیت نے دیکھا نہیں کبھی. اقبال جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پراسرار لوگ تھے، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تھے. وہ لوگ جنہوں نے ایسی سویلائزیشن قائم کی جو چین سے لے کر، نارتھ افریقہ سے لے کر، یورپ سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی ہو. اس سے بڑی سویلائزیشن تو یہ حکمران خوابوں میں نہیں دیکھ سکتے، جہاں کم از کم اس زمانے کے 20-25 کروڑ افراد رہا کرتے تھے جس نظام میں. اور خلافت راشدہ میں ایک رائٹ نہیں ہوتا، ایک جلوس نہیں نکلتا حکومت کے خلاف، ایک قتل، یعنی لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ مہینوں ججوں کے پاس کیسز نہیں آتے. انصاف کا یہ عالم ہے کہ بعد میں لوگ زکات لے کے پھرتے، کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا. عدل کا یہ عالم ہے کہ یہودی اور عیسائی اتنے امن اور پناہ میں رہتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ایک عیسائی کو قتل نہیں کیا. عیسائیوں نے خود شرط لگائی، کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جو برحق حکمران آئیں گے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے لیے وہ اس شان سے آئیں گے جس شان سے سیدنا عمر تشریف لائے کہ خود پیدل ہیں اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور مدینے سے سفر کر کے بیت المقدس شریف تک جاتے ہیں اکیلے اپنے غلام کے ساتھ، کوئی باڈی گارڈز نہیں، کوئی سیکیورٹی ڈیٹیل نہیں، کوئی ٹریفک بند نہیں کیا جاتا ان کے لیے. یہ کون سے رول ماڈلز ہیں جو سیٹ کیے ہیں ان لوگوں نے جن کے صدقے آج ملا ہے ہم کو جو کچھ ملا ہے. یہ نعوذ باللہ ہمارے آج کے حکمران اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ آبسلیٹ دور تھا، پرانا دور تھا، آج وہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا. وہ کردار دیکھیے، صرف زمانے کی ٹیکنالوجی بدلی ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلی. انسان کی فطرت وہی ہے. آج بھی صداقت، دیانت، عدالت، شجاعت، جب اقبال کہتے ہیں سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو ہم کو اس دور کی طرف لوٹنا ہے جہاں ہمارے بڑے نگاہ بلند بھی تھے، سخن دل نواز بھی تھے، جہاں پرسوز بھی تھے. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا سبق پڑھا ہوا تھا. ہم نے اس دور کو دیکھنا ہے کہ جن کی دونی میں جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا تھے، جن کی ہیبت سے سمٹ کر پہاڑ جو ہے سمٹ کر رائی ہو جایا کرتے تھے، جو دشت بھی دشت دریا بھی نہ چھوڑتے تھے، جنہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے تھے گھوڑے جنہوں نے، اور جن کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل کرتا تھا. جو خدا ان سے پوچھتا تھا اپنے بندوں سے بتاؤ تیری رضا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی. لوح محفوظ بھی ان کی تھی، قلم اعلیٰ بھی ان کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ جہان ان کے آگے ایسا سرنگوں کر دیا گیا تھا کہ وہ معجزات کرتے تھے. یعنی ان کی زندگیوں میں نارمل تھی یہ بات کہ ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے ہو رہے ہیں. ایسا ایسا عدل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کے دریا نیل میں ڈالتے ہیں، دریا نیل بہیو کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص اس ایران میں اس دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمان فوج داخل ہو رہی ہے، خبردار مسلمانوں کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون سا نظام تھا، وہ کون سا معاشرہ تھا. اور ایک خلیفہ کی بات اور، اس کی برکت اتنا نیچے تک پہنچتی ہے کہ جب ایران سے غنیمت آتی ہے تو سونے چاندی جواہرات اور ہیرے جواہرات کے جو ڈھیر نکلتے ہیں، حضرت عمر حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کون سی فوج ہے جس کے سپاہی وہ خزانے لالا کے جمع کروا رہے ہیں اور کوئی ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، چوری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا. حضرت عمر نے حکم دیا کہ وہ سپاہی جو یہ خزانے لے کر آئے، ایک خاص سپاہی جو بہت بڑے خزانے لایا تھا، کہ اس کو میرے پاس لایا جائے. تو وہ سپاہی اپنے منہ پہ رومال لپیٹ کر آیا، کہتا ہے سیدنا عمر سے کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ نے حکم دیا تھا آؤ، تو میں آپ کے پاس آ گیا، لیکن یہ حکم آپ نے نہیں دیا تھا کہ اپنا تعارف کراؤ، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا، میں نے جو کیا رب کے لیے کیا. یہ کریکٹر عام سپاہی کا تھا. خلیفہ کا جب یہ کردار ہوگا تو عام سپاہی کا پورے معاشرے میں پھر یہ برکت پھیلے گی. وہ معاشرہ فیوچرسٹک ہے، اعلیٰ ترین جدید ترین معاشرہ ہے، یا سٹون ایج ہے، یہ پتھر کے زمانے کا معاشرہ ہے. یہ آپ بدبخت جو کہتے ہیں
کہ ہمیں پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں اب شریعت کی بات کر کے، اور وہ خلافت راشدہ کا نظام آج نہیں قائم کیا جا سکتا.